ناکامی نہیں مانا، نہ عوام نے نہ خواص نے. جو کچھ بھی الزام لگا سب فرضی تھا، اس کا فرضی ہونا بھی ثابت ہو گیا. مگر کیا کیا نہیں ہوا. ویڈیو کلپ وائرل کی گئی، آڈیو کلپ وائرل کی گئی، مطلب کسی طرح سے بالکل مٹا دینا ہے. یہ کام جو اللہ کا تھا وہ بندے کرنے لگیں گے تو پھر کیا ہوگا. تو کمپنی نے پوری کوشش کی اور حضرت کا پورا استعمال کیا، اس کے باوجود کامیابی نہیں ملی. کیونکہ حسن عسکری اگر بے قصور ہے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت قصوروار نہیں ٹھہرا سکتی، کیونکہ خدا کے ہاں حق کا فیصلہ ہوتا. یہ کائنات اللہ کی ہے. سب کچھ کیا نا. بڑے بڑے خطیبوں نے آ کے للکارا، اسٹیج پہ للکارا، اپنے خط کو وائرل کر کے للکارا، سب کچھ کیا، چیلنج کیا کھلا کھلا کے آ کے مقابلہ کریں. مگر الحمدللہ سچ کا مقابلہ جھوٹ نہیں کر سکتا. یہ جھوٹ چیلنج کر رہا تھا، یہ جھوٹ پکار رہا تھا، یہ جھوٹ آواز دے رہا تھا، اور سچ اس جھوٹ کا جس طرح بھی جواب دے رہا تھا وہی جواب بھاری پڑ رہا تھا. کتاب تک چھاپ دی گئی. وہ صاحب جن کے نام سے چھپی ہے کتاب، وہ کیا جواب دیں گے اللہ کے یہاں، کیونکہ لکھنے والے ہو سکتا کوئی اور ہو، نام کسی اور کا، لیکن ذمہ دار تو وہی کہلائیں گے. اور ابھی سنا کہ ایک 40ویں کی محفل میں سسر صاحب بانٹ رہے تھے کتاب کو، ایسا سننے میں آیا. یہ چیز بھی ہوئی. تو سوچے کس حد تک لوگ گئے. میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں اور یہ کہتا رہوں گا میں، کیونکہ اس میں بھی ایک سبق ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ سچ کے ساتھ ہمیشہ رہنا. آج بھی اگر میرے دل میں اطمینان ہے، میرے چہرے پہ اگر مسکراہٹ ہے، تو یہ صرف اس چیز کو کہ میں جب یہ سوچتا ہوں کہ اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں صحیح ہوں کہ غلط، اور میں صحیح ہوں. اللہ تو جانتا ہے کہ میں صحیح ہوں، میں اس میں غلط نہیں تھا. تو اب پوری دنیا مل کے بھی اگر چاہے گی کہ وہ غلط ثابت کر دے عسکری کو، تو اس مظلوم کو وہ غلط ثابت نہیں کر سکتی. تو دوستو، آپ کی راہ میں بھی اگر کبھی رکاوٹ آئے، اللہ کار ساز ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیف کسی کو نہیں پہنچی. ان کے مشن کو روکنے کی کس طرح سے کوشش کی گئی. یہ سارا مشن، جتنی اچھائیوں کا مشن چل رہا ہے، یہ میرے رسول ہی نے تو اس کی بنیاد ڈالی، کہ وہیں سے تو وہ مشن شروع ہوا تھا. اور اسی مشن کے لیے تو رسول کے شہزادوں نے قربانیاں دی ہیں. آپ کیوں گھبرا جائیں گے؟ ہم کیوں ڈر جائیں گے؟ اس وقت اگر کسی بزرگ کا غلط استعمال لوگوں نے کر لیا، یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش پہ ہمیں کھرا اترنا ہے. ہمارے قدم ڈگمگانے نہیں چاہیے. اگر ہم یہ سمجھ گئے کہ نہیں صحیح کیا غلط کیا ہے، تو ہر حال میں ہمیں صحیح کے ساتھ کھڑے رہنا ہے. غلط کے ساتھ رہنے والے غلطی کرتے رہیں گے، اور انہیں کل احساس ہو جائے گا کہ ہم جن کے پیچھے چل رہے تھے ان کا تو صرف کام تھا پراپرٹی اور جائیداد کو حاصل کرنا. آج نہیں کل ان کو سمجھ میں آئے گا یہ چیز. جو الزام وہ مشن پہ لگا رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے کہ الزام مشن پہ لگتا ہے اور کام خود جناب کرتے نظر آ رہے ہیں. بہرحال تو یہ باتیں اس لیے بھی میں کہہ رہا ہوں آپ سے کہ یہ معاملہ کیونکہ ابھی تک جاری، ابھی تک یہ بالکل چل رہا ہے. میں تو خاموشی سے دیکھ ہی رہا تھا نا. میں نے تو کوئی کسی طرح کی کوئی کارروائی جس کو کہیے نہیں. ہاں، یہاں بھی دنیا میں بھی اللہ نے چاہا تو وہاں بھی انصاف ہوگا، یہاں کی کورٹ میں بھی ہوگا، اور وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے. کتاب چھپی، اسے بانٹا جا رہا، تو آپ دیکھ لیجئے. اس کے جواب کے لیے کچھ لوگوں نے کہا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ جناب امتیاز امین صاحب کا جو لیٹر ہے، وہ ایک ایڈوکیٹ ہیں، بیرسٹر ہیں، وکیل ہیں، اور حضرت کے بہت مخلص ہیں. وہ سب کو چھوڑ سکتے ہیں اگر یہ بات آ جائے کہ تمہیں دنیا چاہیے، یہ دنیا کے سارے لوگ چاہیے یا حضرت چاہیے، تو وہ حضرت کو چنیں گے. ایسی ذات ہے، یہ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں. انہوں نے جو لیٹر لکھا حضرت کو، ایک بات جو اس میٹر کے تعلق سے ہے بالکل صحیح نظر آئی.
جو کتاب میرے خلاف چھاپی گئی ہے نا، امتیاز امین صاحب کا یہ خط صحیح معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اس کتاب کا جواب ہے. اس لیے اس خط کو بھی کتابی شکل میں ضرورت پڑنے پہ لے آ جائے گا، اس کا جواب یہ بن جائے گا. اور رہا سوال میرے لکھنے کو، تو میں لکھوں گا، سوچا ہے، مگر وہ ایک ایسی کہانی رہے گی جس میں سب کے لیے درس ہوگا اور ساری سچائی کھول کے رکھی جائے گی کہ اس سازش میں اور اس جھوٹ میں کس کا کیا کردار تھا، کس کا کیا رول تھا، کون کس طرح سے کس طرح کے فیصلے کروا رہا تھا، کہاں سے فیصلے ہو رہے تھے. ساری باتیں پھر مجھے سچائی لکھنی پڑے گی. ابھی